اگر آپ قرآن کریم میں کسی بھی جگہ پر وقف کرنا سیکھ لیں، اپنی مرضی سے آپ وقف کر سکیں، تو آپ کی ریسیٹیشن اور تلاوت بہت زیادہ امپروو ہو سکتی ہے۔ ایکچولی قرآن کریم کی بعض آیات اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ ہم وہ ایک ہی سانس میں ریڈ نہیں کر سکتے، یا بعض مقامات قرآن کریم میں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں پاز کرنا ہی ہوتا ہے یا وقف کرنا لازم ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو تجوید کے وہ قوانین آپ سیکھ لیں کہ آپ اپنی مرضی سے یا وقف لازم پر پاز کس طرح سے کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی تلاوت بہت زیادہ خوبصورت ہوتی جائے گی۔ لرن قرآن کریم ایٹ ہوم کے آج کے اس سیشن میں ہم قرآن کریم کے ان الفاظ کو پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی جگہ پر اگر آپ وقف کرنا چاہیں تو کس انداز میں ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، وقف کرنے کا سب سے پہلا رول یہ ہوتا ہے کہ جس بھی ورڈ کے اوپر آپ نے پاز کرنا ہے، اس کا سب سے جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو آپ ساکن بنا دیتے ہیں۔ ساکن بنا دینے کا مطلب کہ اس کے اوپر کوئی بھی زبر، زیر، پیش، کوئی بھی حرکت، یعنی کہ دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو بھی آپ ریڈ نہیں کرتے۔ آپ سمپل یہ تصور کرتے ہیں کہ اس آخری حرف کے اوپر اب جزم ہے، اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر جیسے پڑھا جاتا ہے اس انداز میں ریڈ کر کے آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب اس ورڈ میں آپ دیکھیں کہ یہاں اس کا آخری حرف تا ہے۔ جب ہم اس کو ساکن بنائیں گے، اس کے اوپر جزم کو تصور کریں گے، تو ہم نے اس ورڈ کو جب بھی ریڈ کرنا ہے تو اس تا کی آخر میں صرف آواز نکالنی ہے اپنے منہ سے، لیکن اس کو مکمل پیش کے ساتھ ریڈ نہیں کرنا۔ ہم کہیں گے استطاعت، استطاعت۔ تو اسی انداز میں اب ہم اگلے ورڈز کو انشاءاللہ حرف بحرف پریکٹس کرتے ہیں۔ شین زبر ہ شہ، را دو زیر رن، شہ رن۔ دیکھیں، آپ اگر کمپلیٹ پڑھیں گے تو آپ نے دو زیر کو ریڈ کر لیا۔ اب لیٹ سپوز آپ نے یہاں پاز کرنا ہے، جیسے یہ وقف کا سمبل بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو را کو ہم نے ساکن بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ تصور کرنا ہے کہ اس کے نیچے کوئی بھی اب دو زیر نہیں ہے، اس کے اوپر سمپل ایک جزم ہے۔ ہم شین کو ہا سے جوائن کریں گے اور را کی آواز آخر میں اپنے منہ سے نکال کر ہم خاموش ہو جائیں گے۔ شین زبر ہا را شہر، ٹھیک ہے۔ آپ نے را اور ہا دونوں کو شین سے ملا دیا، کیونکہ را کو پچھلے حرف سے ملانا تھا اور پچھلے حرف کے اوپر تو آلریڈی جزم ہے، تو اس لیے اس سے پچھلے حرف کے ساتھ آپ نے ان کو ملا دیا۔ شین زبر ہا را شہر، شین زبر ہا را شہر۔ ف زبر جیم فج، را دو زیر رن، فجرن۔ اس ورڈ میں ایک تو جیم کے اوپر آپ نے قلقلہ کیا، کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں شامل ہے۔ اب را کو ہم نے دو زیر کے ساتھ پڑھ لیا، اب ہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چھوٹی سی تو لکھی ہوتی ہے قرآن کریم میں، جہاں پر بھی آئے گی تو اٹ مینس کہ یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے، سانس لینا ہے، خاموش ہو کر پھر آگے دوبارہ ہم ریڈ کریں گے۔ تو اب را کو جب ہم ساکن بنائیں گے، اس کے اوپر جزم تصور کریں گے، تو اس کو پچھلے حرف سے جوائن کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ دیکھیں جیم ہے، جیم کے اوپر خود جزم ہے، تو اس کا مطلب کہ اس سے بھی پچھلے حرف کے ساتھ ہم ان کو ملائیں گے۔ ف زبر جیم را فجر، ف زبر جیم را فجر، ف زبر جیم را فجر۔ اب اس ورڈ کو ہم اسی انداز میں ریڈ کریں گے کہ ہم نے انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ پاز کرنا ہے۔ قاف زبر دال را قدر، صرف را کی آخر میں آواز آپ نے اپنے منہ سے نکالنی ہے، اس کے نیچے دو زیر کو اب ہم نہیں پڑھیں گے۔ قاف زبر دال را قدر، قاف زبر دال را قدر۔ اس ورڈ میں آپ دیکھیں کہ واو ہمارا سائلنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، تو اس کو ہم ریڈ نہیں کریں گے۔ اب اس ورڈ میں خاص کیا ہے کہ دیکھیں اس کا آخری حرف گول والی تا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم گول والی تا کہتے ہیں، گول تا یا گول آنکھوں والی تا۔ تو یہاں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی لفظ کے اوپر اگر آپ وقف کریں تو اس کا آخری حرف
یہ گول آنکھوں والی تا ہو تو ہم اس کو ہا بنا دیتے ہیں. اس گول آنکھوں والی تا کو ہا سے ہم نے ریپلیس کر دینا ہے اور اس کو ساکن بھی بنا دینا ہے. تو اس لفظ کے آخر میں اب ہم صرف ہا کی آواز نکالیں گے. اب جب ہا کی آواز ہم نکالیں گے تو آپ نوٹس کریں یہ ورڈ کیسے ہوگا. زکاہ زکاہ. ٹھیک ہے، ہا کو ایٹ دی اینڈ آپ نے صرف ساؤنڈ کر دیا، اس کی آواز نکال دی. زکاہ زکاہ. اس ورڈ میں آپ دیکھیں ایک تو صاد کو ہم نے بھاری آواز میں پڑھنا ہے، واو ہمارا سائلنٹ ہے، اس کو ہم نے ریڈ نہیں کرنا. یہاں چھوٹا سا تو ہے، اس کا مطلب کہ ہم نے اس لفظ کے اوپر وقف کرنا ہے. اب ہم جسٹ ہا کی آواز نکالیں گے اس لفظ کے آخر میں. صاد زبر صا، لام کھڑی زبر لا، صلا. اب ہا کی آواز نکالیں گے تو آپ کیسے کہیں گے؟ صلاح صلاح صلاح. اس لفظ کا آخری حرف ہا ہے، تو ہا کو جب ہم ساکن بنائیں گے تو اس کے نیچے اب ہم کھڑی زیر کو نہیں پڑھیں گے اور یہ سمپل ہا ہے، اس کو ہم پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور دیٹس اٹ. با زبر الف با، لام زیر لی بالی، غین زیر ہا غی، بالغی. با زبر الف با، لام زیر لی بالی، غین زیر ہا غی، بالغی بالغی بالغی. اس ورڈ کے آخر میں اب نون ہے تو ہم نے اس کو بھی ساکن بنانا ہے. اس کے نیچے ہم دو زیر کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم یہاں پر وقف کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو ہم پچھلے حرف کے ساتھ ملائیں گے. تو اس سے پچھلا حرف واو ہے، اس کے اوپر بھی جزم ہے، تو جزم سے تو ہم نہیں جوائن کر سکتے، تو اس کا مطلب کہ اس سے بھی پچھلے حرف کے ساتھ ہم اس کو جوائن کر کے پڑھیں گے. میم زبر میم مم، نون پیش واو نون، نون. نون کی صرف آپ نے آخر میں آواز نکالنی ہے. میم زبر میم مم، نون پیش واو نون، نون. مم نون مم نون. یہاں دیکھیں نو کو ہم نے اسٹریچ بھی کیا کیونکہ یہ واو کے اوپر جزم اس سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور نون کی جسٹ ہم نے آخر میں آواز نکالی. مم نون مم نون مم نون. اپ کمنگ لیسنز میں ہم اسی طرح تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو ورڈ بائی ورڈ پریکٹس کریں گے اور ساتھ ہی ہم وقف کرنے کے قوانین کو بھی سمجھیں گے، سیکھیں گے، پریکٹس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.